السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر سال دوم کے 5 نمبر کے سوال پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے امدادی افعال، فعل کی جمع۔ اس سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ اگر اس سے پہلے آپ کو 3 چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ امدادی فعال کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال، آپ کو آئے گا مصدر۔ مصدر سے امدادی فعال آپ نے بنانے ہیں، اور یہ 5 نمبر کا 5 سوال آتے ہیں معروضی طرز کے۔ سب سے پہلے مصدر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جس سے فعل تو بنائے جا سکتے ہیں، مگر اس میں یعنی مصدر میں خود کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اب اس میں آنا، جانا، سونا، پڑھنا کب، یہ کوئی پتہ نہیں۔ بغیر زمانے کے جب بات ہوگی تو پھر اسے ہم کہیں گے کہ یہ مصدر ہے، اور اس کی ایک پہچان اہل زبان اردو بتاتے ہیں کہ اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، لیکن یہ کچھ باتوں میں، کچھ الفاظ کے اندر اس کا استثناء ہے۔ جیسے یہ سونا لکھا ہوا ہے، سوتا، اور یہ سونا اگر اسم استعمال کیا جائے جسے زیور کہتے ہیں، گولڈ، تو وہ اس سے پھر یہ تھوڑا سا انحراف کرنا پڑتا ہے، لیکن زیادہ تر مصدر نون الف نا سے ہی بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل۔ کلمے کی ایک قسم فعل ہے، اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس میں کسی خاص زمانے میں کسی کام کا کرنا، ہونا پایا جاتا ہے، اسے ہم اصل فعل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے وہ دوڑتا ہے، تم نے کتاب لکھی، یہ اصل فعل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے امدادی فعل، اسے فعل معاون بھی کہتے ہیں، اور معروضی میں اس کا سوال آ جاتا ہے۔ فعل معاون کسے کہتے ہیں؟ امدادی فعل۔ وہ فعل جو دوسرے فعل کی مدد کرے امدادی فعل کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ عموماً اصل فعل کے بعد آتا ہے، اور اس کے معنی میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ وہ گھر چلا گیا، وہ لکھ سکتا ہے۔ دونوں چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امدادی فعل ان کے اندر موجود ہے، اور یہ اصل فعل کے اس میں وسعت اور اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دیں، جن کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس کے بغیر آپ امدادی فعال کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں، آپ کے ذہن میں ایک بات آئے کہ کوئی بات نہیں، اب 5 نمبر کا سوال ہے، 3 4 2 تو میرے ہو ہی جائیں گے، اگر میں تکا بھی لگا دوں گا تو وہ چل جائیں گے، تو میرے خیال سے یہ سوچنا بھی آپ کے لیے ایک اچھے طالب علم ہونے کے ناطے آپ کے لیے یہ ایک گمان کرنا بھی بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ سیکھنے کے لیے انسان جو ہے نا وہ بڑی تگ و دو کرتا ہے، نمبر حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، انہی میں سے یہ 5 نمبر ہے۔ آنا مصدر سے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس انداز سے کہ الحمدللہ اگر ایک مرتبہ آپ نے یہ لیکچر سمجھ لیا تو دوبارہ سے آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آنا مصدر سے جملہ ہے، یہ جملہ اصل فعل، مصدر، امدادی فعل، پھر مصدر۔ اب میں آپ کو اتنا ٹیکنیکل طریقے سے یہ سمجھاؤں گا، الحمدللہ جس نے یہ لیکچر ایک دفعہ سن لیا تو اس کے ذہن میں یہ بات اچھے طریقے سے بیٹھ جائے گی کہ امدادی فعل کو کس طرح سے پیپر میں ہم نے حل کرنا ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ وہ روز سکول آتا ہے، یہ جملہ ہے، ہم نے آنا مصدر سے بنانا ہے، جملہ تلاش کرنا ہے کہ ان میں سے ہمارا ایک جملہ اصل کون سا ہے۔ اور آپ کی
بہتری کے لیے میں نے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور اسی لیے یہ میں نے ایک گراف بنایا ہے کہ آپ اس گراف کو دیکھیں۔ آنا مصدر سے وہ روز سکول آتا ہے، علی گھر چلا گیا، آج میں تمہاری طرف آؤں گا۔ یہ تمہاری کا یہاں سے لفظ جو ہے نا وہ چھوٹ گیا ہے، چلے میں تمہاری طرف آؤں گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج میں تمہاری طرف آؤں گا، وہ میری طرف چلا آیا۔ آنا مصدر سے پہلا جملہ ہے یہ ہمارا، وہ روز سکول آتا ہے، اس میں اصل فعل آتا، مصدر اس کا آنا، اور اس کے بعد امدادی فعل اس میں موجود ہی نہیں ہے، یہ میں نے یہاں پہ کوئی اس کا امدادی فعل نہیں لکھا۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، علی گھر چلا گیا۔ علی گھر چلا کا چلا اصل فعل ہے، چلنا مصدر سے، گیا امدادی فعل ہے، جانا مصدر اس کا بن گیا۔ آج میں تمہاری طرف آؤں گا، آؤں کا آنا، آؤں گا یہ اصل فعل ہے، آنا مصدر سے بنا اور اس کا امدادی فعل موجود نہیں ہے۔ وہ میری طرف چلا آیا، چلا چلنا مصدر سے اور آیا امدادی فعل ہے آنا مصدر سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ان دو جملوں کے اندر تو امدادی فعل موجود ہی نہیں۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بھئی اس میں امدادی فعل موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، الحمدللہ آپ اس کو ایک دفعہ سن لیں گے، دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، دوبارہ آپ کو اس کو زندگی بھر یہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ جس جملے کے اندر ایک اصل فعل کے بعد مصدر اس کا بن جائے اور اس میں امدادی فعل جو اگر موجود ہے اس کا مصدر اگر بن جائے تو وہ سمجھو کہ آپ کا اصل جملہ ہے جس میں امدادی فعل موجود ہے۔ کیسے؟ سکول آتا، آتا آنا ہے، اس کا امدادی فعل ہے کا مصدر نہیں بنتا ہے نا، یہ فعل ناقص ہے، اس کا مصدر نہیں بنتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امدادی فعل موجود ہی نہیں ہے۔ جس جملے کا اصل فعل کے بعد مصدر اور مصدر کے بعد امدادی فعل کا دوبارہ سے اگر مصدر بن جائے تو وہ آپ کا اصل جملہ ہے۔ اب یہ دو جملوں کے اندر ہے ہمارا یہ چلا، چلنا، گیا، جانا، چلا، چلنا، آیا اور آنا، ہمارا تعلق آخری جملے کے ساتھ ہے، یہ ہمارا درست جملہ ہے کیونکہ اس میں مصدر آیا، آنا مصدر سے ہم نے یہ بنایا ہے کیا؟ آنا مصدر سے کیا بنایا ہم نے؟ جملہ یہ والا، وہ میری طرف چلا آیا، چلا کا چلنا، آیا کا آنا، اور یہ جو جملہ ہے یہ ہمارا درست ہے، حالانکہ امدادی فعل اس جملے میں بھی موجود ہے لیکن ہمارا تعلق جانا سے نہیں ہے، ہمارا تعلق آنا مصدر سے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کی اچھے سے، اگر آپ نے اس کو سن لیا اور تین چیزوں کو آپ نے بغور دیکھ لیا، پڑھ لیا، سن لیا، مصدر، فعل، امدادی فعل، پھر یہ گراف کو آپ نے اگر بغور دیکھ لیا کہ آپ نے دیکھنا ہے اگر امدادی فعل ہے، فرض کرے آپ کو لگ رہا ہے امدادی فعل ہے، اس کے بعد اگر مصدر بن رہا ہے تو ہے کا مصدر بن ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے اس میں امدادی فعل، یہ امدادی فعل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آؤں گا کا اگر مصدر بن جائے، مصدر کی علامت نون الف لا آنا چاہیے اس کے آخر میں، تو اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو سمجھو یہ تعلق آپ کا اس جملے کے ساتھ نہیں ہے، اس میں بھی امدادی فعل موجود نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اور دوبارہ سے انشاءاللہ اگر کوئی کومنٹ آپ مجھے کر دیں تو میں اس میں انشاءاللہ بہتری کی کوشش کروں گا، ضرور میری رہنمائی فرمائیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔